کراچی سب کا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے کراچی کو لاوارث چھوڑا گیا ہے، جس طریقے سے کراچی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جو ثانیہ گل پلازا میں ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جن کی جانیں چلی گئیں، جو جاں بحق ہو گئے، کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس طریقے سے لوگ چیخو پکار کرتے رہے، جس طریقے سے لوگ مدد کو پکارتے رہے کہ مدد شاید فوراً آ جائے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اپنوں کی مدد کے لیے بھی وقت پر نہیں پہنچ سکے، اور کتنے لوگوں کا وہاں پہ سرمایہ تھا، کتنے لوگوں کے مال کو نقصان ہوا، کتنے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا، اور ہم تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ اس آگ کو تو فائر بریگیڈ بھی صحیح طریقے سے نہیں بجھا پا رہی تھی۔ تو مطلب کہ ہمارے پولیٹیشنز کیا رات کو نشے کر کے سوتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ان کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے میئر کراچی صاحب بھی 23 گھنٹے بعد پہنچے، اور پھر پہنچ کے معذرت کر لیں گے کہ ہم سب سے معذرت چاہتے ہیں، جیسے وہ بچہ گٹر میں گرا تھا، اس کے بعد اس کے والدین کے پاس جا کے معذرت کر لی تھی، لیکن پریس کانفرنس میں ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ میں آ تو گیا ہوں، میں چاہتا تو نہیں آ سکتا تھا۔ ایسے ڈائلاگز بولنا اور ایسے مطلب اس طرح کے لفظ استعمال کرنا ایک میئر کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے میئر صاحب وقت پہ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ان کے گھر کی کوئی ماں بیٹی وہاں پر شاپنگ نہیں کر رہی تھی نا۔ اگر کر رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید آگ جلدی بجھ جاتی، ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے وہ پہلے پہنچ جاتے۔ عوام کی شانہ بشانہ وہاں پر رینجرز بھی موجود تھی، جو وہاں کے لوگوں کو نکالنے میں وہاں کی لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ تو ہمیں اپنی فوج کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سو کالڈ لیڈرز، سو کالڈ پولیٹیشینز، ان کے جا کے گریبان پکڑیں۔ آپ ہر وقت ان کو معافیاں دیتے رہیں گے تو آپ کے کراچی کا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہم نے کراچی کو پورے طریقے سے برباد کر دیا ہے، اور پتہ نہیں اب بھی اور کتنی بربادی لانا باقی ہے، جو کہ ہمارے پولیٹیشینز لے کر آئیں گے، اور یہ چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ ووٹ بھی انہی کو دیں گے۔ مطلب ایسے بغیرت پولیٹیشینز کو لانے کے بجائے، ان کو ووٹ دینے کے بجائے، آپ کسی اگر انسان کے بچے کو ووٹ دے دینا تو بہتر ہوگا، شاید آپ کا کراچی بہتر ہو سکے۔ ایک دو کلپس تو میں نے دیکھے جس میں لوگ چیخو پکار کرتے کرتے ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ یا اللہ آرمی کو بھیج دے، یا اللہ نیوی کو بھیج دے ہماری مدد کے لیے۔ مطلب یار آپ ایک چیز سوچو، آپ ووٹ آرمی نیوی کو دیتے ہو، چلو آرمی نیوی ایٹ دی اینڈ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی جو لوگ ہیں، جس طرح کے آپ کے پولیٹیشنز ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، اینڈ میں آپ کو آرمی ہی یاد آتی ہے، اینڈ میں آپ کو آ کے آرمی ہی بچاتی ہے، اور رینجرز بچاتی ہے، ایئر فورس بچاتی ہے، پاکستان نیوی بچاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو جن کو آپ نے اپنا بہت بڑا سرپرست بنایا ہوا ہے، جن کو آپ نے اپنا پتہ نہیں خدا بنا رکھا ہے۔ ووٹ آپ صرف انہیں دیتے ہیں، لیکن گالیاں سننے کے لیے ہمیشہ آرمی کو آپ آگے کر دیتے ہیں، اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیشین نہیں آ رہا، تو پھر آپ کو آرمی یاد آ جاتی ہے۔ اس ثانیے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے کہ جو اس کراچی کو، اس ملک کو چلانے کے قابل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پاک فوج کو گالیاں دینے کے بجائے اگر آپ پاک فوج کو اپریشیٹ کریں نا، تو آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ کی طرح، جب آپ کے یہ سو کالڈ پولیٹیشنز آپ کو بچا نہیں سکتے نا، اور آپ کی مصیبت میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمیشہ اس وقت پاک فوج آتی ہے جو آپ کو بھی بچاتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی بچاتی ہے۔